آپ سب کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگ کو ہم نے انوائٹ کیا اور ہماری انویٹیشن پر آپ لوگ یہاں موجود ہیں. یہ کافی اہم معاملہ تھا. پیچھے کی لائٹ بند کروا دیں ورنہ آپ بالکل سب کالے نظر آ رہے ہیں. اصل میں یہ آپ کو بریفنگ دینی ہے. تو آپ کو پتہ چلے کہ پولیس نے کیسے اپنا جو سی ٹی ڈی نے کام کیا ہے، انٹیلیجنس اداروں نے کیسے کام کیا، اس لیے آپ کی مہربانی. یہ جو چائنیز پر ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا، یہ اس کے حوالے سے موقع 6/10/2024 سے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی حدود میں 11:02 پہ چائنیز کا ایک قافلہ گزرا تھا. اس پر ایک دہشت گردوں نے خودکش حملہ کیا اور اس میں 2 چائنیز جاں بحق ہوئے، ایک پاکستانی جاں بحق ہوا، 21 افراد زخمی ہوئے تھے. اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ بی ایل اے نے اسی ٹائم پر انہوں نے قبول کی تھی اور ایک لیٹر جاری کیا تھا جو آپ سب لوگوں کے شاید پریس وغیرہ میں اس ٹائم ہی آ گیا تھا آفٹر ٹائم کے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو حملہ آور خودکش وہ شاہ فہد عرف آفتاب، انہوں نے ان کا نام دیا تھا. اور جب وہاں پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہماری سی ٹی ڈی اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں نے، تو وہاں پر ایک چیچس نمبر ملا گاڑی کا اور کچھ چیچس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر پلیٹ ملی جس کا نمبر KW0375 تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر اور سرچ ہوا تو خودکش بمبار کی جو ایک ہاتھ تھا، وہ جو ہینڈ بریک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر پڑا ملا، جس سے اس کی جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے. اور فردر جب انویسٹیگیشن ہوئی جو نمبر پلیٹ تھی یا گاڑی کا چیچس وغیرہ تھا، تو اس کی جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور ایویڈنس کلیکشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی جو ہے کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشا والا بھی تھا جو کہ جس کا نام فرحان تھا، وہ اس کے ساتھ 2 اور اس کے اکمپلس تھے، محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خرید میں تھے وہ یہ لوگ شامل تھے. اور گاڑی جو ہے جب وہاں سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس آئی جی آفس میں یا سی ٹی ڈی کی جو مین آفس ہے اس میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی اس کے نام پر ہے اور یہ نمبر ہے. اور جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں، اور تقریباً اس کی قیمت جو تھی 71 لاکھ روپیز تھی. اور وہ انہوں نے تھرو بینک ٹرانسفر، وہ ہب سے، یہ کوئی بینک ہے اس وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، جس کے اگر یہاں پر آپ دکھا دیں جو یہ چیچس پیچھے جائے، یہ دیکھیں یہ گاڑی کے
चेसिस नंबर मिला है और नंबर प्लेट होगी अगर मेरी राइट साइड पर आप देखेंगे। और ये जो है ये लोग हैं जो तीन, एक खुदकुश बमबार है और इसके साथ दो लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। एक रक्षा ड्राइवर है जिसका नाम आपको मैंने बताया कि फरहान है और दूसरे का नाम मोहम्मद शरीफ है जिसको। अच्छा, उसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और ये टीम हट गई तो वहाँ पर जो जिसके अकाउंट से ये टेरर फाइनेंसिंग हुई उसका नाम सईद अली था और बैंक एम्प्लॉई फैसिलिटेटर था, बैंक एम्प्लॉई का नाम बिलाल था जो भी नज़र आ रहा है। और ये वहाँ से ही कलेक्शन इनकी जो है, अगर अक्यूज़ को देखेंगे ये दाढ़ी के साथ फाज नज़र आ रहा होगा आपको। ये वहाँ पर फर्दर कलेक्शन हुई और यहाँ से पता चला कि ये गाड़ी कराची से 1 लाख की इन्होंने खरीद की और यहाँ पर से, क्योंकि यकीनन एक नेचुरल चैनल से ये खरीदी गई हैं और बैंक चैनल यूज हुआ तो किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता है इसका। उसके साथ साथ उसके बाद फिर ये गाड़ी हब गई है या हब से आगे किसी एरिया में गई है जहाँ पर ये प्रॉपर इसको उन्होंने बनाया है गाड़ी को। और इसमें जो है जो मवाद है वो इसमें फिट किया गया है, जिसमें जो मवाद यूज़ हुआ है ये केमिकल है जो जिसको हम पेंट कहते हैं और ये वाइट कलर का केमिकल होता है। इसके साथ RDX मिक्स करते हैं। तो ये इनिशियली जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार में ये यूज़ हुआ था और तकरीबन 30 to 40 kg इसका वज़न था। जो इसकी साइड वाले जो दरवाजे थे या साइड से जो बम्पर वाला एरिया था उसमें ये फिट किए गए किसी तरीके से। और वहाँ से फिर ये 4/10/2024 पर 4 बजे के करीब हब से ये कराची की तरफ आए और ये भी हमारा जो S4 है, शायद S4 ही है, उसमें से ये इसकी फेशियल रिकग्निशन और ये आप देख रहे होंगे जो S4 प्रोजेक्ट है वो जैसे वहाँ से गुजरे तो ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है, शी इज़ अरेस्टेड। और इसको इन्होंने अपने साथ इसलिए लिया कि वो जब अगर कोई खातून होती है किसी गाड़ी में तो कुछ रवैया और चेकिंग वगैरह का थोड़ा सा माइल्ड होता है, इस वजह से उन्होंने इस खातून को अपने साथ लिया है और शी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन और उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें इससे और निकलेंगी। उसके बाद ये इनके साथ एक जो मेन हैंडलर है वो जावेद है जो कि इनको सारा हैंडल करता रहा है और उस जावेद ने ही सारी रेकी की है एयरपोर्ट की। और जिस दिन ये वाक़या हुआ है तो ये इन्होंने लास्ट जो अपने DLA वालों से जो बातचीत या वीडियो भेजी है वो यहाँ मेरियट होटल के सामने एक गार्डन है, वहाँ से उन्होंने वो वीडियो बनाकर अपलोड की है और ये जावेद इनके साथ ही है। फिर ये जावेद और शाफात और इनके साथ एक और है जो मास्टर है, उसमें ये फिक्सेशन करने का ताकि वो ऑपरेट हो, ताकि वो जो बम है वो ब्लास्ट होने में जब वो लास्ट टाइम हो तो वो कनेक्शंस वगैरह कर रहा होता है। तो टेक्निकली वो बंदा है, उसको नाम है दानिश नाम है उसका, और वो भी इनके साथ है इस लास्ट एपिसोड में। और ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये शाफैद नज़र आ रहा है आपको और उसके साथ साथ जावेद, ये जो मफल्ड है मास्क पहना हुआ है ये जावेद है। और इसको पहचाना ऐसे गया कि जब किसी एक जगह पर इसने मास्क अपना उतारा है तो उसके बाद ये पता चला है, फिर इसकी जब बेटा लिया है तो ये पता चला कि ये जावेद है। और जो
اپنا یہ جاوید ہے، اس نے جب لاسٹ جو آور سے 9 بجے کے بعد اس نے وہاں پر ایئرپورٹ کے ایریا میں پیدل گیا ہے، اور یہ جو 2 لوگ ہیں جو کہ اس کا آپریٹر ہے بام کا اور اس کے ساتھ جو خودکش بمبار ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ باہر والے ایریا میں ہیں کہیں، اور اس کے بعد یہ اس کو ریکی کرتا رہا ہے جاوید، یہ اوپر فرسٹ فلور پر گیا ہے یہ ایئرپورٹ کے، اور وہاں سے اس نے پھر فون کال کی ہے کہ بھئی اب یہ چائنیز یہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ، تو یہ اس کے بعد جو ہے تقریباً 11:02 پر یہ بم دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہیڈ بریک، جیسے ہی انہوں نے کھینچی ہے تو خودکش بمبار میں، تو وہ ہاتھ اس کا وہیں رہ گیا ہے، باقی جو اس کا باڈی ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کا جو فیس ہے یا وہ وغیرہ ختم ہو گیا، باقی تھوڑا دھڑ بچا ہے جو کہ شاید افیکٹ نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے، اور وہ ہاتھ اس کا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ بھی چلا کہ یہ فردر جو ہم نے انویسٹیگیشن کی، تو اس کو جو اصل میں پیچھے ہینڈلرز جو کام کر رہے ہیں، دانش یہاں سے اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، دانش کے پیچھے ہمارے ادارے اور سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے، وہ کیونکہ وہ بھی ایک مین آدمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گل رحمان ہے یہ ان کا ایکچولی سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے پی ایل اے کے لیے کام کر رہا ہے، اور بشیر زید جو ہے وہ ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں سے آپریٹ کر رہا ہے یہ سارے پی ایل اے کو اور ان چیزوں کو، اور جو جاوید یہ شاہ فہد کے ساتھ رحمان گل سینٹر پوائنٹ ہے، اور جو جاوید ہے جو کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی اریسٹ ہے ایسے، اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وشنے ہے کوئی، لیکن یہ وشنے اس کا نام شاید نہیں ہے جو ہم نے اس پر ورک آؤٹ کیا ہے، اور یہ کوئی اس کا کوڈ ورڈ ہے جو کہ یہ وہاں پر یوز کر رہا ہے، اور فردر جو ہے اس پر یہ تقریباً یہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں، اور گلنسا اور یہ جو رکشا والا ہے یہ بھی اریسٹ ہے، اور جاوید محمد جاوید جو ہے ایلیاس سمیر یہ بھی اریسٹ ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کورٹ آف لا میں بھی اس کو پروڈیوس کریں گے تاکہ یہ جا کر وہاں پر ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا جائے، اور میں ویسے اپریشیٹ کروں گا ہماری سی ٹی ڈی کو، سندھ پولیس کو، کہ انہوں نے بہت بڑا یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، انفولڈ کیا ہے، اور یقیناً بہت افسوسناک ہے کہ چائنیز کا جو ایپیسوڈ ہے، چائنیز کی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے، کیونکہ ہماری برادر ملک ہے، ہمارے لیے کافی وہ اہمیت کے لائق ہے، اور اسٹریٹجیکلی بھی اہمیت ہے، اکنامکلی بھی ان کی اہمیت ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو، اور پریزیڈنٹ پاکستان نے، چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے، کیونکہ کراچی سندھ گورنمنٹ ہے کراچی میں، اور یہاں پر یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو ساری ٹوٹل اریسٹ تھی، تو اس میں ایک میں اپریسیشن یہ جو ٹیم ہے اس کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کو جو میں ہمارا قائد اعظم یا پولیس پاکستان پولیس میڈل ہے اس کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیش ریوارڈ کے لیے بھی میں یہ جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا جو لیبرٹی فیلڈ میں جو سیکورٹی کے حوالے سے یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو یہ سی ٹی ڈی کے جو افسران ہیں سر یہ سیکورٹی کے حوالے سے تحفظات کا وہ رکھتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ان کی جو سیکورٹی ہے سی ٹی ڈی افسران کی یہ واپس دے دی گئی ہے یا ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟
CTD के अफसरान سر آپ یہ بتا دیں جو چائنیز پہ صاحب پہ حملہ ہوا وہ ذاتی تکرار کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں سورسز کے یہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق جالتن تنظیم سے تھا، اور جو شریف اللہ جو ساغر اور ملوث ہے وہ افغانستان پہنچ چکا ہے. تو صرف آج یہ کلیئر کرتے ہیں کہ وہ اصل معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کافی حساس معاملات ہوتے ہیں یہ، اور قبل از وقت کوئی بات بنا کر اور آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دوں اور اس کے بعد وہ کچھ اور معاملہ نکلے تو یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہوگی. میں ایز ہوم منسٹر ذمہ داری والی پوزیشن پر ہوں. یہ جیسے یہ واقعہ ہوا تو آپ کو سب چیزیں کلیئر بتائی ہیں ود پروف. تو یقیناً ہمارے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً سندھ پولیس رسپانس کر رہی ہے، ہماری CTD رسپانس کر رہی ہے، ہماری یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز رسپانس کر رہی ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ اس ٹریس آؤٹ کے بعد کافی چیزیں ڈیٹرنس ہوں گی سندھ میں، کیونکہ ہم کافی، میں ایک بات تو کلیئر بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ BLA ہو یا کوئی اور SRA ہو یا جو بھی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ سندھ میں ایسے کام کرنا بند کریں یہ لوگ. اور سندھ امن کا گہوارہ ہے، ہمارے سندھ کو خاص کر کے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی یہ جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ کم از کم ان پہ ہماری بالکل نظر ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت ہمارا اولین ترجیح ہے. اور ہمارے دیگر ہوم منسٹر سندھ میں ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم سندھ کی عوام کو بہتر ماحول دے سکیں اور بہتر طریقے سے ہم یہاں پر امن و امان قائم کر سکیں. BLA کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پر سندھ میں ہم ہمیشہ عورت کا عزت کرتے ہیں، تو ہمارے بلوچ عورت ہو، سندھی عورت ہو یا کوئی بھی ہمارے لیے وہ جو ہے بڑی عزت کے لائق ہوتی ہے. اور یہ جو گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈیز کو یوز کر کے ہمارے سندھ کی جو ایک تاریخ ہے اس میں یہ جو ہمارے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے، یہ میں کم از کم ان کو کہوں گا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں. سندھی عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے. میرا نام امتیاز جفرانی ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کتنے لوگ اریسٹڈ ہیں، دوسری بات آپ نے کی کہ باہر سے یہ اپریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ نے وہاں پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں سے جو ٹریس آؤٹ ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا ان کو مدد مل رہی ہے؟ کیا آپ نے دوسرے ممالک میں بھی رابطہ کیا ہے جہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ کشمور، بھوٹکی اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں دن دہاڑ، اب تو جو کراچی میں کرائم ہوتا تھا وہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے. لوگوں کو ایون کہ گولیاں بھی ماری جا رہی ہیں، معصوم بچے مرڈر ہو رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، پھر ان سے بدلہ مانگا جا رہا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہمارے صحافی ہیں نجی چینل کے خان مبشر ملیاجی صاحب سے بھی اس حوالے سے سوال تھا میرا. ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے، پنجاب کی پولیس پروسیس پورا کیے بغیر ان کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شہر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک صحافی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. کیا اس بات کی پرمیشن سندھ حکومت نے دی ہوئی ہے کہ پنجاب کی پولیس آئے اور بغیر پرمیشن کے لوگ اٹھا کر لے جائے؟ دیکھیں، ایک تو یقیناً آج یہ کیس جو ہے اتنا ہائی پروفائل ٹریس آؤٹ ہوا ہے، اس کو یقیناً ہم کورٹ آف لا میں بھی جا رہے ہیں، جس سے میں نے پہلے ہی کہا. اس کے بعد ضرور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنے جو بھی خارجی اقدامات کریں گے، اور یقیناً اس کا جو سوال یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقیناً اگر کوئی پرائیویٹ آدمی یا پرائیویٹ کہیں پر بھی دنیا میں ہو، ہمارے ملکی قانون ہے ان کے مطابق چلا جاتا ہے. رہی کچے کے ڈاکوں کی بات، تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں آپریشن چل رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو، صحافیوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوکل وہاں پر لوکل اینیمیٹیز کو آپ ڈاکوں کو کوئی بھی کہہ دیتا تھا یہ فلانا ڈاکو اس کو یوں کر کے چلا گیا، ایسی بات نہیں ہے. بات کی تحقیقات کریں. آپ کو اس کے لیے میں جو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کو تفصیلات دوں گا.
یہ اس کو توڑ مروڑ کر جو بھی اصل چیزیں اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی ایفرٹس کو ضائع نہ کریں. وہاں پر جو بھی ماضی میں ہوتا رہے، لیکن اب قطعی ہم کسی بھی کرمنل کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دن دہاڑے گھومتا پھرے، اور یقیناً آپ کے ساتھ اس کے فیکٹ فگر کے ساتھ میں بیٹھوں گا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ اچھا وہ شرط اگر صحافی کا کوئی ایشو ہے وہاں پر ہوا ہے، میں آئی صاحب کو کہتا ہوں کہ ان سے بات کرے کہ وہاں پر جہاں پر یہ یقیناً وہاں گئے ہوں گے وہاں پر ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا بھی ایشوز ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو پنجاب کی جورسڈکشن سے ہم نے اٹھایا، تو یہ تھوڑا آئی جی صاحب اس کو اٹھا لیں. باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. آپ نے بتایا کہ وہ کیمیکل یوز ہوا جو جرمن وار میں یوز ہوا. انڈیا کا ہم نام سنتے رہے کہ انڈیا ہمیشہ اس بی ایل او کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کے علاوہ بھی کوئی اور ملک ملوث ہے، یا آپ کو اس طرح کے کوئی شواہد ملے اس طرح کے؟ دیکھیں اس میں یہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے صرف ایک ملک نہیں اس میں کام کر رہا ہے، اور یہ لوگ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو یقیناً یہ بتانے ذرا کہ آپ ایک تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اور سیکورٹی والوں کو خاص طور پر. یہ تو ایک گاڑی چلی ہب سے کراچی آئی اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ لیڈیز کو بٹھایا گیا. یہاں تو کراچی کی عام جو بڑی شاہراہیں ہیں ان پر لوگ فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں. یہ کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو پکڑنا؟ کہاں آپ کے پاؤں پیر کیا چیزیں آپ کی جلتی ہیں کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں؟ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اس پر ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے. بالکل خاص والا واقعہ اتنا بڑا ہوا، اس پر کیا ابھی تک جو ہے وہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں؟ کیا چیز سامنے ہی ذرا وہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں یہ جو شارع فیصل والا معاملہ ہے، یہ ایک تو نجی ایشو تھا میں نے جو جہاں تک مجھے پتہ چلا، اور اگر اس میں جوابدار میرے خیال میں اریسٹ ہوئے وہ دیکھیں کسی چیز کو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں کہ یقیناً اگر دن دہاڑے کوئی اس قسم کی جیسے شارع فیصل پر واقعہ ہوا ہے اس کی ہم کم از کم سپورٹ نہیں کر سکتے، اور یقیناً آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ان کو اریسٹ کریں گے ہم لوگ. اگر نہیں ہوئے اریسٹ تو مجھے یہ امپریشن ہے کہ دے آر اریسٹڈ. FIR اس کی کٹی ہے اور بار اس کو دیکھ لیتے ہیں. رہی میرپور خاص کی بات تو رہی میرپور خاص ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کی سکسیس اسٹوری ہے. میرپور خاص میں جو کچھ ہوا اس کا ہم نے انصاف کے ساتھ جو بھی انکوائری ہوئی اس کو کی کورٹ نے آرڈر کیا کہ کیسز FIR وہی بات کر رہے ہیں نا اس کیس کی، تو FIA کو وہ ٹرانسفر ہو چکے. اب FIA کی ذمہ داری ہے فردر انویسٹیگیشن، نمبر 1. دوسرا یہ سندھ گورنمنٹ پر تھا کہ سندھ گورنمنٹ شاید اس کو کیس کو خراب کرنا چاہ رہی. ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو میں نے لکھ دیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن انکوائری کو بٹھا دیں سٹنگ ججز کی، ریٹائر جج نہیں. تو اب یہ ذمہ داری چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ہے کہ وہ اپنی کوئی سٹنگ جج کو انکوائری دے دیں، اور جو بھی ہے جوابدار جو بھی کرمنل ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. جی میں یہاں پہ معلوم جی یہاں پر ایک سی پیک پروجیکٹ کے چائنیز شہری ہیں، ایک نان سی پیک، ایک سی پیک یونٹ بھی تھا سیکیورٹی کے لیے. تو یہ دونوں کو دیکھ رہا ہے یا ان کے لیے الگ ہے؟ کیونکہ بعض واقعات میں سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی گارڈ کی بات آ رہی ہے. ایک دوسرے یہ ریمرز بھی ہیں کہ چائنیز نے آفر کی ہے کہ اس قسم کے واقعات میں ہم خود بھی انویسٹیگیشن میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں، یا اس قسم کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں ہم اپنی سیکیورٹی رکھنا چاہ رہے ہیں اداروں میں جہاں پر ان کی موجودگی ہے. دیکھیں ایک تو نان سی پیک ذمہ داری تو سندھ کی، اگر سندھ میں جو بھی ہو رہی ہے تو سیکیورٹی سندھ کی ذمہ داری ہے، سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری SP ہے وہ DIG صاحب وہ کام کر رہے ہیں اس پہ، اور وہ ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے. یقیناً جو بھی ادارے ہیں مل کر ہی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کی سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں، جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن DIG
जो है हमारे सीपेक के वो ही उसको देख रहे होते हैं। अच्छा रजा साहब मैं सवाल कर लूँ, ये बड़ा वाक़या था और बड़ी कामयाबी है, मुबारक हो। लेकिन गुज़श्ता शब एक दूसरा भी बड़ा वाक़या हुआ है, यहाँ पे पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है। एक सिंधी टीवी चैनल के दफ्तर के अंदर बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों पे लोग गए हैं, 12-13 लोग, एक मुलाजमीन को होस्टेज किया है और वहाँ क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं। आपके इल्म में है कि क्या हुआ वहाँ पे? चैनल के मालिक से बात हो गई है, जवाब तो देने देना। चैनल के मालिक से बात हो गई है, उसको बदलाव कर कोई गलत फहमी है। जिया साहब ये बताएं कि आप रेस्पॉन्स तो आपने कहा कि हम करते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई वाक़या होता है रेस्पॉन्स पुलिस करती है, आईजी साहब भी बैठे हैं, ये बता दें आपका ऐसा सिस्टम कब बनेगा कि आप किसी वाक़ये को होने से पहले रोक सकें? क्या ये मुमकिन है, सिंध में हो सकेगा आगे? ये तो अमेरिका में भी मुमकिन नहीं है मेरे भाई, आप सिंध की बात कर रहे हैं। सर मेरा नाम सौलत जाफरी है। ये बताइएगा कि जो ये वाक़या हुआ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई सीडीडी की जानिब से, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि सीडीडी इंटेलिजेंस का फेलियर है? कराची शहर में इतना बारूदी मवाद दाखिल हो जाना, उसके साथ साथ तमाम सड़कों के ऊपर ये मूवमेंट कर रहे थे, S4 का मंसूबा होने के बावजूद ये गाड़ियों की मूवमेंट भी होगी नहीं और बारूद से बड़ी गाड़ी भी जो है वो आपके कल्ब में आकर जो है वो आके फट गई। इस हवाले से बताइएगा। दूसरा आपकी तवज्जो जो है वो एक और जगह जानने जो है वो दिलवाना चाह रहा हूँ कि कराची शहर में गुज़श्ता 2 हफ्तों से ट्रैफिक हादसा में और सब इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन हैवी ट्रैफिक के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज भी जो है वो 3 से 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पे 4 से 5 अफराद मारे जा रहे हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से। इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक तो आपका जो ये सवाल है कि वो दंदनाते फिरे और रोमिंग करते रहे कराची में, एक आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम है कि एक हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे को जो वेल एजुकेटेड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, एक जो उसने जो गाड़ी ली है वो लीगल चैनल से ली है, जहाँ से गाड़ी ली है वो शोरूम से ली है। जस्ट लाइक यू, आप अभी जाएं लीगल चैनल से गाड़ी लें, आप सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और आपको सिंध पुलिस कैसे हाथ डाल सकती है? जब तक कि अनलेस यू डू अ क्राइम, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसमें इतना तो वो शार्पली उन्होंने जहन जो यूज़ किया है, हमारे नौजवानों का जहन देखें कि कैसे वो ख़राब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं इसमें कराची की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। और आप मुझे ये बता दें कि ऐसे बच्चे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, जिस खातून का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उसको आप कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं? अनलेस के मैंने वही बात की कि जब तक उसने जब क्राइम किया है तो फिर वो हमें पता चला कि अच्छा वो एक ये जो है वो जो धमाके खेल मवाद लेकर आए वो भी यकीनन उस टाइम पर भी उन्होंने एक खातून को यूज किया है। इतना स्मार्टली हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे नौजवानों को खराब कर रहे हैं। इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा हमें। हमारे मुआशरे में यूनिवर्सिटीज़ में खास करके यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को, हमारे स्टूडेंट विंग्स को जो वहाँ पर सोशल काम कर रही हैं, वो इस किस्म के एलिमेंट्स को जाहिर करें। सवाल लीजिएगा यहाँ से। अहम सवाल है कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म अस्करी तंजीम, दहशत अस्करी तंजीम का काम है, जिसमें कुछ किरदार इस्तेमाल किए गए और उन किरदारों में से कुछ को आपने गिरफ्तार कर लिया और एक ने अपने आप को उड़ा लिया। ये तंजीम अभी भी मौजूद है, इसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है और चाइनीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। ये दोबारा अटैम्प्ट हो सकता है। जो कराची आने वाले रास्ते हैं और कराची से जाने वाले रास्ते हैं, उसमें कहो कि IG साहब ने RRF को तैनात किया, मज़ीद क्या इजाफी इक़दाम किए। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि थाना मजबूत होना चाहिए, तो थाने में मजबूत अफसरान के लिए आपने क्या इक़दाम किए और कितने यकीन से आप ये बात कह सकते हैं कि कराची में थाने खरीदे और बेचे नहीं जा रहे? देखें, दाखिली और खारजी रास्तों को तो यकीनन हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। डेली बेसिस पर मीटिंग्स हो रही हैं
اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم بالکل کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. رہی بات SHOs خریدے یا بیچے جا رہے ہیں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری پولیس کراچی میں بہتر کام کر رہی ہے.